أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم حاضرین، آج کے مجلس میں ہم انشاءاللہ سورہ اعراف کی آخری کچھ آیتیں رہ گئی تھیں، ان کی تفسیر ہم پہلے معلوم کریں گے، پھر انشاءاللہ سورہ الانفال کی تفسیر، مختصر سی تفسیر ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے باذن اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ اعراف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون ان دونوں کے درمیان جو واقعہ پیش آیا تھا اس کا ذکر کیا ہے. پچھلی آیتوں میں ہم نے معلوم کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف انبیاء علیہم السلام کو ان کے قوم کے پاس بھیجا تھا. ان لوگوں نے، اکثر لوگوں نے ان پر ایمان نہیں لائے، بس چند لوگ کے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ فرعون کو سب اپنا رب مان کر چل رہے ہیں، اور فرعون کا ظلم اور زیادتی لوگوں کے اوپر چھائی ہوئی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کے دربار میں گئے اور کہنے لگے، دو چیزوں کا مطالبہ کیے. انہوں نے کہا کہ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ اے فرعون، میں پروردگار کی طرف سے رسول، بھیجا ہوا ایک رسول ہوں. اس کے بعد اور ایک بات انہوں نے دعوت دی تھی، فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اور تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ فلسطین کی طرف بھیج دو، آزاد کر دو. تو دو چیزوں کا انہوں نے مطالبہ کی تھی. ایک تو ہے کہ وہ اپنا اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، ان کو مان لیں. دوسری بات یہ تھی کہ وہ لوگوں پر ظلم و زیادتی نہ کریں. لیکن فرعون نے اس وقت کہا کہ اگر تم رسول ہو، نبی ہو تو دلیل پیش کرو، کوئی نشانی دو. تو اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے ہم سب جانتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس وقت جن چیزوں پر لوگوں کے درمیان جن چیزوں کا چرچا تھا، اس چیز کو اللہ رب العالمین نے معجزے کے شکل میں ان کو دی. اور وہ کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، جادو. تو فرعون نے کیا کیا؟ لوگوں کو کہا کہ اپنے جادوگروں کو اکٹھا کرو اور اپنے جادوگروں کے ساتھ موسیٰ کو جو ہے مقابلہ کرنا ہے. سب لوگ سانپ، ایسا لگا کہ سانپ ہی سانپ ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم سے ان کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی اس کو پھینک دیے، ڈال دیے زمین پر، اور وہ اژدہے کی شکل میں تبدیل ہو گئی. سبحان اللہ، اس چیز نے، اس اژدہے نے تمام سانپوں کو نگل لیا. اس کے بعد جو جادوگر تھے اس وقت اس میدان میں جادوگر تھے، وہ پریشان ہو گئے. ان کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی جادوگری کا کھیل تماشا نہیں ہے، یہ حقیقی چیز ہے، اوریجنل چیز ہے. تب وہ لوگ، انہوں نے کہا قالوا آمنا برب العالمین، ہم سارے جہاں کے پروردگار کے اوپر ایمان لاتے ہیں. وہ سب جادوگر مؤمن ہو گئے، اللہ رب العالمین پر ایمان لا لیے. پھر جب فرعون کو یہ منظر دکھنا پڑا کہ ان کے لوگ ہی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لا لیے، مسلمان ہو گئے، اسے غصہ آیا اور اس نے کہا کہ میں تمہارے مخالف سم سے ٹانگ اور ہاتھوں کو کاٹ دوں گا، تمہیں مار دوں گا. اور کہا سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، اور میں جو ہے ان کے بچوں کو کاٹ دوں گا، قتل کر دوں گا. ونستحيي نساءهم، ان کی عورتوں کو ایسے ہی چھوڑ دوں گا. تو سبحان اللہ، اس کا جب ظلم بڑھ گیا تو ان کے ایمان میں اور تازگی آ گئی، ایمان ان کا اور مضبوط ہو گیا. انہوں نے کہا
کہ آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. انہوں نے دعا کی اے پروردگارا ہم تجھ پر ایمان لائے تو ہم پر صبر کا مادہ اور زیادہ پیدا کر دے, ہمارا صبر اور زیادہ بڑھا دے. انہوں نے اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کی اور دعا کی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اور ایک نصیحت کی ان لوگوں سے, قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا, کہ اے لوگو تم اللہ رب العالمین ہی سے مدد طلب کرو اور صبر کا دامن پکڑ لو, صبر اختیار کر لو. یہ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت نصیحت کی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو لوگ جو ہے یعنی چند لوگ ایمان لے آئے, اکثر لوگ ایمان نہیں لائے تھے. فرعون تو اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا, اللہ رب العالمین کی نشانی اس کے سامنے آنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لایا. اللہ رب العالمین نے مختلف سزاؤں سے ان کو جو ہے سامنا کرنا پڑا. اللہ رب العالمین نے سزا دے دی ان پر. اللہ رب العالمین نے کبھی کہا کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو قحط سالی ڈال دی, ان کے اوپر فقر و فاقہ ڈال دی. پھر اللہ رب العالمین نے پھلوں میں کھیتی باڑی میں جو جی ہاں اناج آتی ہے اس میں کمی کر دیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اور ایک آیت میں کہا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. اللہ سبحانہ و تعالی نے طوفان, ٹڈی, جوئیں, مینڈک, خون, ان تمام چیزوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا عذاب کے طور پر. یہ عذاب جب ان کے اوپر آ جاتے, یہ لوگ کیا کرتے تھے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر مطالبہ کرتے کہ اے موسیٰ تم اپنے پروردگار سے دعا کرو تاکہ یہ عذاب ٹل جائے, ہم سے چلا جائے, ہم ایمان لا لیں گے. جو ہی عذاب چلا جاتا, ٹل جاتا, وہ سزا چلی جاتی, پھر وہ جو کہ تو ہو جاتے یعنی پہلے کی طرح پھر ہو جاتے موسیٰ علیہ السلام, اور اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لاتے. یہ ان کی سرکشی تھی, یہ ان کی سرکشی تھی. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مابین جو کچھ ہوا تھا قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں بیان کیا ہے اور مختلف اغراض کی وجہ سے. اس کے بعد آئیے حضرات, موسیٰ علیہ السلام اور ان کے کچھ ماننے والے تھے اور بھی بہت سارے لوگ جو بنی اسرائیل میں سے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرعون کے ظلم و زیادتی سے انہیں نجات دی. کس طرح؟ جب فرعون کا ظلم بڑھ گیا اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے سمندر میں ڈبو دیا, ہم سب جانتے ہیں اس کا واقعہ. اور بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فلسطین کی طرف بھیج دیا اس کے ظلم سے دور. تو ان لوگوں کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ شکر ادا کرتے ہیں. لیکن انجام کیا ہوا؟ یہ لوگ شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ رب العالمین کا جو احسان تھا ان کے اوپر اس کو فراموش کر دیے اور کہا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ. یہ لوگ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک بستی کے اوپر سے گزر رہے تھے تو اس بستی کے لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے, بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. تو ان لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کہ اے موسیٰ ان لوگوں کی طرح ہمارے لیے بھی ایک بت تیار کر دو, ایک الہ تیار کر دو, ہم بھی بت پرستی کریں, جی ہاں غیر اللہ کی عبادت کریں. ان لوگوں نے کہا گویا کہ اللہ رب العالمین کی ناشکری تھی, اللہ رب العالمین نے ان پر جو احسان کیا تھا تو اس کو فراموش ان لوگوں نے کر دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب نعمتیں دیتا ہے تو اس نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے بندے کو. اگر شکر گزار نہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی پھر مختلف سزاؤں سے آدمی کو جو ہے آدمی کو ڈال دیتا ہے. اس کے بعد آئیے حضرات, اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پچھلی کتابوں میں بھی کہا ہے. اس کی ایک دلیل ہے اس سورہ کے اندر. سورہ اعراف آیت نمبر 157 ہے 157. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بتلا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پچھلی کتابوں میں بھی موجود ہے. یعنی انبیاء علیہم السلام کو یہ کہہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک نبی آنے والے ہیں, ایک نبی آنے والے ہیں. کہا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. ان کے پاس یہ چیز مکتوب ہے, مکتوب یعنی لکھی ہوئی ہے کہ ایک نبی آئیں گے جو امی ہوں گے. امی کا مطلب کیا ہے؟ لکھنا پڑھنا نہیں جانیں گے. تو کہا کہ اے نبی آئیں گے. پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل میچ ہو جا رہا ہے, مل جا رہی یہ سب باتیں. کہا یأمرہم بالمعروف, یہ بھلائی کی دعوت دیں گے, وینہاہم عن المنکر, اور لوگوں کو جو ہے برائیوں سے بچنے
نصیحت کریں گے. پھر اس کے اخیر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ، جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے، ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کریں گے. یعنی نور سے مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی دیے تھے، اس وحی کو جو لوگ فالو کریں گے، کہا اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پچھلی کتابوں میں بھی موجود ہے، اس کی ایک دلیل تھی. اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی سورہ اعراف کے اندر ایک واقعہ کا ذکر کرتا ہے. یہ پچھلے سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ واقعہ آ گیا ہے، وہ ہے اصحاب السبت. یعنی کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا تھا کہ سنیچر کا دن جو ہے، ہفتے کا دن، یہ عبادت کا دن ہے، تو تم چنانچہ کیا کرنا، تم عبادتوں میں مصروف رہنا، اپنے کام کاج کو چھوڑ دینا. یہ لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے. تو ایسا ہوتا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے امتحان کے لیے اس دن مچھلیوں کو اور زیادہ بھیجتا تھا دریا کی طرف. تو ان لوگوں نے کیا کی، چالاکی کی کہ دریا کے بازو سے چھوٹے چھوٹے تالاب کھود دیے، چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے، اور ان کا یہ مقصد تھا کہ جب مچھلیاں زیادہ آئیں گی تو پانی کی وجہ سے، پانی جب ادھر بہنے لگے گا تو مچھلیاں ادھر آ جائیں گی، اس کے بعد کے دن ہم ان مچھلیوں کو پکڑ لیں گے. یہ ان کا طریقہ تھا. تو مفسرین نے کہا گویا کہ ایک حیلہ تھا، حرام چیز کو حلال کرنے کی ایک کوشش تھی ان کی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے بعد کہا کہ کونوا قردۃ خاسئین، تم بندر ہو جاؤ، ذلیل و خوار ہو جاؤ. تو چنانچہ یہ لوگ ایسے ہی ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کی شکل کو مسخ کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالی کی ایک سزا تھی ان لوگوں کے اوپر. اس کے بعد آئیے حضرات، ایک اہم مسئلہ اس سورت کے اندر ہے، وہ ہے عہد الست. عہد الست کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے لوگوں کو، تمام روحوں کو پیدا کرنے کے بعد سب سے ایک وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم. سب لوگوں نے کہا تھا قالوا بلا، سب لوگوں نے کہا تھا کہ ضرور آپ ہمارے رب ہیں. شہیدنا، اور اس بات کی ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین. پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس عہد و پیمان کو یاد دلانے کے لیے ہر زمانے میں ایک نبی بھیجتے رہے، تاکہ لوگ قیامت کے دن یہ عذر پیش نہ کریں کہ ہم تو اس وقت آخرت میں تھے، آسمان میں تھے، دنیا جانے کے بعد ہمیں کچھ پتا نہیں تھا. یہ عذر نہ پیش کرے لوگ قیامت کے دن. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو بھیجتا رہا. تو اس کو کہا جاتا ہے عہد الست. گویا کہ اس سے ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، مفسرین نے ایک فائدے کی بات کہی ہے کہ ہر انسان کی فطرت میں دین اسلام موجود ہے. ہر انسان کی فطرت میں دین اسلام موجود ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر مولود، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ. یہ اور بات ہے کہ اس کے والدین، اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا تو اس کو نصارہ بنا دیتے ہیں، یا پھر اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے. لیکن ہر فطرت انسان کے اندر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ اس کی فطرت میں موجود ہے. اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کے سلسلے میں کہا ایک اور ادب، کہ جب ہم دعائیں کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اچھے نام ہیں، اسماء اللہ الحسنى، ان ناموں کے ساتھ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکاریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، چنانچہ تم ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا کرو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. اور جو لوگ ان ناموں کو بگاڑتے ہیں، ان ناموں کو جو ہے دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عذاب دے گا قیامت کے دن. محترم حاضرین، اسماء للہ الاسماء الحسنى جو کہا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نام ہیں، حدیث کے اندر آیا ہے 99 نام ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں. لیکن کیا ان 99 نیم ہی ہیں؟ ان کے علاوہ کی اور نہیں ہیں؟ حدیث کے اندر آیا ہے جی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں معلوم کرایا ہے یہ 99 نام، لیکن ان کے علاوہ بھی اور نام ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اس کی کیا دلیل ہے؟
حدیث کے اندر آیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو کہا کرتے تھے اللہم انی اسألک بکل اسم لک، اے اللہ ہر اس نام سے میں تجھے پکارتا ہوں جو تیرے لیے ہے، سمیت بہ نفسک، تو نے اپنے لیے اس کو رکھ دیا ہے، خاص کر دیا ہے، او انزلتہ علی نبیک، یا تو کسی او انزلتہ فی کتابک، یا تو کسی کتاب میں تو نے نازل کی ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو مخلوقات میں سے کسی کو تو نے وہ دعا سکھلائی ہے، اب استأثرت بہ عندک فی علم الغیب، یا تو پھر تو نے اس کو چھپا کر رکھا ہے، علم غیب ہی میں محدود رکھا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور بھی نام ہیں، تو صرف 99 ہی نام نہیں ہے بلکہ یہ وہ نام ہے جو ہم جانتے ہیں، ان کے علاوہ بھی اور نام ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ دعاؤں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نام ہے رحمان، رحیم، مالک، خالق، حی یا قیوم، ان ناموں کو ہم استعمال کریں۔ اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیا، جو لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کچھ طاقت ہیں، کچھ پاور ہے دنیا کو چلانے کے لیے، نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ آیت نمبر 188 ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ کہہ دیجئے میں کسی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کہہ دیجئے میں کسی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہے۔ پھر کہا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں اچھی باتوں کو، اچھے کاموں کو جو ہے میں جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی برائی نہیں پہنچتی۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو بس ایک ڈرانے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں مومنوں کے لیے۔ تو مفسرین نے فرمایا، علماء اکرام نے کہا کہ جو لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، گویا کہ وہ شرک کر رہے ہیں، واضح طور پر وہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ اعراف کے آخری آیتوں میں کہا کہ آدمی جب قرآن مجید کی تلاوت سنے یا قرآن مجید پڑھے تو ایک ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن مجید کی تلاوت ہو تو تم خاموشی سے بالکل غور سے اسے سنا کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر رحم و کرم کرے گا، رحم نازل کرے گا۔ لیکن یہ جو آیت ہے، اس آیت کو بعض لوگ دلیل پکڑ کر یہ کہتے ہیں کہ نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل چپ چاپ رہنا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ہم نے اس سے پہلے معلوم کی سورہ فاتحہ کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کے اندر وہ حدیث ہے اور ابو داؤد وغیرہ کے اندر، کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز پڑھا کرتے تھے، فجر وغیرہ کی نماز تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوجھ معلوم ہوا اور کہا کیا تم پڑھتے ہو میرے ساتھ ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہم پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا مت کرو، ایسا نہ کرنا، لیکن ہاں سورہ فاتحہ پڑھو۔ اس سے پتہ چلتا ہے سورہ فاتحہ ہمیں پڑھنا ضروری ہے، لیکن دوسری سورتوں کو جب پڑھے امام صاحب تب ہمیں خاموش رہنا ہے۔ تو یہ ایک ادب سکھلایا گیا کہ جب قرآن مجید ہم سنیں یا پڑھیں، جب سنیں تو ہم خاموشی سے اس وقت خاموشی کا مظاہرہ کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں موبائل وغیرہ پر جو ہے قرآن مجید چالو کر دیتے ہیں گھروں میں اور کسی بھی جگہ مان لیجئے، تو وہ سنتے نہیں ہیں، بس باتیں وغیرہ میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی بے ادبی ہے، قرآن مجید کے آداب میں سے نہیں ہے۔ قرآن مجید کا ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کو غور سے سنا جائے، تو ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس صورت کی ایک آخری جو ہے ایک بات اللہ رب العالمین نے نصیحت کے طور پر ہمیں کہا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ تم صبح و شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرو، ذکر اذکار کی پابندی کرو۔ عبادت بھی شامل ہے اس کے اندر، عبادت کے ساتھ ساتھ ان اذکار کی پابندی ہمیں کرنی ہے جن اذکار کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے۔ صبح پڑھنے کے جو اذکار ہیں اللہم بک اصبحنا وبک امسینا، جی ہاں، اس کے بعد شام میں جو اذکار ہیں اللہم بک امسینا، اور بھی بہت سارے اذکار ہیں۔ ان اذکار کی پابندی ہمیں بہت ضروری ہے۔ ان اذکار کی اگر ہم پابندی کریں گے تو بہت سارے جو وسوسے ہیں، شیطان کا جو حملہ ہے وغیرہ، ان تمام چیزوں سے آدمی
حفاظت پا سکتا ہے, حفاظت میں رہ سکتا ہے. کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو آدمی کی حفاظت کے لیے مسلط کر دیتا ہے. جب فرشتے ہماری زندگی کی حفاظت کرے, ہمارے جسم کی حفاظت کرے, تو کون ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ بگاڑنے والا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اذکار کی پابندی کریں صبح و شام. اس کے بعد آئیے حضرات, مختصر انداز میں آپ کے سامنے سورہ انفال کی کچھ باتیں رکھ کر آج کی مجلس ختم کروں گا انشاءاللہ. سورہ انفال, سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ انفال کا مطلب کیا ہے. انفال, نفل انفال کا مطلب ہے ایکسٹرا, زیادہ, زیادہ کے معنی میں ہے. اس سورہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ بدر کے بارے میں کچھ باتیں بتلائی ہیں. بدر کی جنگ جب ہوئی تھی تو اس میں مسلمانوں کی جیت ہوئی تھی, مسلمان کامیاب ہو گئے تھے, تو ان کے ہاتھ بہت سارے مال آ چکے تھے. تو اس مال کا نام کیا تھا؟ مال غنیمت یا تو فی, اسی کو نفل بھی کہا جاتا ہے, کہ یعنی کچھ زیادہ چیزیں مل گئی تھی مسلمانوں کو. تو آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس سورہ کے اندر ہمیں یہ معلوم کرنا ہے, سب سے پہلے اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے سلسلے میں کہا, اور غزوہ بدر میں جو کفار قریش تھے ان کو سزا کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے 70 لوگوں کو جو ہے موت کا سامنا کرنا پڑا, وہ مر گئے, اور 70 لوگ ان میں سے قیدی ہو کر آ گئے تھے مسلمانوں کے پاس. مفسرین نے فرمایا کہ گویا کہ اس سے پہلے جو سورت تھی اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے بارے میں کہا, اور اس سورہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امت میں چند لوگوں کے بارے میں کہا جن کو اس دنیا ہی میں سزا دی تھی, اور اس کی ایک بالکل تازی مثال وہ ہے غزوہ بدر میں کفار کا مارا جانا. محترم حاضرین, اس سورہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کی کچھ صفتیں بیان کی ہیں. کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, حقیقی معنوں میں مومن تو وہ ہیں جن کے سامنے اللہ رب العالمین کی جب یاد دلائی جائے, یاد آ جائے, یا قرآن مجید پڑھی جائے, وجلت قلوبہم, ان کے دل ڈر جاتے ہیں, کانپ اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ, اور جب پڑھی جائے اللہ کی باتیں ان کے سامنے, قرآن مجید وغیرہ, زَادَتْهُمْ ایمانا, تو یہ چیز ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے, ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کا, مومن کا ایمان بڑھتا بھی ہے, گھٹتا بھی ہے. الایمان یزید وینقص, علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ایمان آدمی کا کبھی بڑھتا بھی ہے, گھٹتا بھی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے کو بلایا کرتے تھے, اس طرح سے مجلس سے بیٹھنے کے لیے تلقین کیا کرتے تھے کہ تعال نجلس ونؤمن ساعتا, کہ آؤ بیٹھے ہم آپس میں بیٹھ کر ایمان کو تازہ کر لیں. تو مومن کا ایمان تازہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں کو سن کر. اس کے بعد کہا ان لوگوں کی صفت کیا ہے؟ وعلی ربہم یتوکلون, اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں, اور یہ لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں, انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں. کہا اولئک هم المؤمنون حقا, یہی وہ لوگ سچے مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم, ان کا انجام کیا ہے, ان کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت درجات ہیں, لیولز ہیں, اونچے درجات ہیں اللہ رب العالمین کے پاس. ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور بہترین رزق ہے ان کے پاس. پھر اس سورہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات بتلائی کہ کبھی کبھار لوگوں کے پاس ایک عام سزا آ جاتی ہے, عام عذاب آتا ہے. اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان میں سے اچھے لوگ کون ہیں, ان میں سے برے لوگ کون ہیں. یہ عذاب, یہ سزا تمام لوگوں پر عام ہو جاتی ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, اس فتنے سے بچو جو لا تصیبن الذین ظلموا, تم میں سے صرف ظالم لوگوں پر ہی وہ فتنہ نہیں آئے گا, وہ سزا نہیں آئے گی خاص طور پر. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زبردست سزا دینے والا ہے. تو علماء کرام نے فرمایا کہ آدمی, حدیث کے اندر بھی آیا ہے, بہترین ایک مثال دی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کشتی کی ایک مثال دی ہے کہ کشتی میں جو ہے آدمی سوار ہو گئے, سفر کر رہے تھے, تو کشتی کے اوپری حصے میں کچھ لوگ تھے, کشتی کے نچلے حصے میں کچھ لوگ تھے, اور پانی لینے کا انتظام جو تھا ان کا اوپر تھا. تو نیچے کے لوگ اوپر جا کر پانی لیتے تھے, تو اوپر والوں جو ہے اوپر رہنے والوں کو تکلیف کچھ محسوس ہوئی. تو ان لوگوں کو پتا چلا کہ ہمارے زیادہ اوپر جانے کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ لوگ آپس میں جو ہے پلان کیے کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں, کشتی میں ایک سوراخ کر دیں, کشتی ہی میں ایک سوراخ کر دیں اور آسانی سے ہم پانی پالیں. جب یہ چیز, یہ جو پلاننگ تھی ان کی,
اس چیز پر، اس کام پر اوپر والے اگر منع نہ کریں، ان کو نہ روکیں، تو صرف نیچے والے ہی نہیں ڈوبیں گے بلکہ اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ تو ایک مثال دی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں، کہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ اگر یہ سمجھے کہ چلو ہمیں دوسروں کا کیا پڑا ہے، دوسروں کو کیوں دیکھنے جائیں، ہم اچھے ہیں بس اتنا ہی کافی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جو برے لوگ ہیں وہ جو ڈوبیں گے، ڈوبنے کے ساتھ ساتھ اچھے لوگوں کو بھی لے کر ڈوبیں گے۔ تو کبھی کبھار عذاب اور سزا جو ہے سارے لوگوں پر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ اس وقت کچھ کفار ایسے تھے، عذاب ان کے پاس جو ہے تماشا ہو چکا تھا، وہ لوگ خود مانگتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے تھے عذاب آنے والا ہے تمہارے اوپر، پچھلے قوموں پر عذاب آیا تھا، تم چنانچہ تم ڈر جاؤ، یہ لوگ کہا کرتے تھے ٹھیک ہے عذاب لاؤ دیکھیں گے ہم۔ خصوصاً ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، اس نے کہا کہ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقِّ، اگر تمہاری یہ بات سچی ہے تو تم ایسا کرو آسمان سے پتھر نازل کرو، پتھر کی بارش برساؤ۔ اس طرح سے اس نے کہا تھا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا تو دردناک عذاب لاؤ۔ سبحان اللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ان کے پاس جو ہے ایک کھیل تماشا بن گیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان کے جواب میں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کسی قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب نہیں دیتا یہاں تک کہ کوئی نبی ان قوم کے اندر ہوں۔ نبی کی موجودگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم پر عذاب نہیں بھیجتا۔ ہم نے دیکھا ہے پچھلی انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں، آپ لے لیجئے صالح علیہ السلام کو، جی ہاں، اسی طرح یونس علیہ السلام کی مثال لیجئے، یونس علیہ السلام اپنی بستی سے نکل گئے۔ لوط علیہ السلام کو لیجئے، لوط علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عذاب دینے سے پہلے ان کو نکال دیے اس بستی سے، اس کے بعد اس بستی کو ہلاک کر دیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا دو چیزیں مانع ہو جاتی ہیں عذاب کے آنے سے، ایک تو کیا ہے کسی نبی کا ان لوگوں کے درمیان رہنا، دوسری بات یہ ہے استغفار۔ جب تک لوگ استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک لوگ استغفار کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ تو استغفار کی بہت اہمیت ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم استغفار زیادہ سے زیادہ کریں۔ پھر کہا ان کفار کے سلسلے میں کہ یہ لوگ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، یہ لوگ مسجد حرم سے لوگوں کو، یعنی بیت اللہ سے، اور عام طور پر اگر آپ کہیں تو مسجدوں سے جہاں اللہ رب العالمین کی عبادت کی جاتی ہے، ان سے یہ لوگوں کو جو ہے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، یہ ان کی برائی تھی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال غنیمت کے بارے میں کہا۔ مال غنیمت کس کو کہا جاتا ہے؟ جیسا کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے معلوم کیا کہ مال غنیمت اس کو کہا جاتا ہے جنگ میں، غزوے کے اندر جب جیت ہو جاتی ہے تو اس میں جو مال ملتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس مال غنیمت کا استعمال لوگوں کو کس طرح سے کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ تو اس سے پہلے حکم تھا جو مال ملتا تھا لوگوں کو مال غنیمت استعمال نہیں کرنا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس مال کو جو ہے جلا دیتی تھی، یہ پچھلے قوموں کے لیے تھا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر کیا رکھا، استعمال کرنے کا کچھ طریقہ بتلا دیے۔ تو کہا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ جو مال غنیمت ہے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، 5 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ 4 حصے جو ہے جو لوگ جنگ میں شریک ہوں گے ان لوگوں کے لیے، جو لوگ گھڑ سوار ہوں گے، جی ہاں گھڑ سوار ہوں گے ان کے لیے 3 حصے، جو گھوڑے وغیرہ ہوں گے اس کے لیے 2 حصے، اور اس آدمی کے لیے 1 حصہ، اور جو پیدل تھے ان کے لیے 1 حصہ۔ تو اس طرح سے 4 حصے ہو گئے، اور 5واں حصہ یہ کیا ہوگا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور ولیذی القربہ رشتہ داروں کے لیے، بنو ہاشم وغیرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے۔ لیکن وہ تو اب نہیں رہے، تو علماء اکرام نے کہا یہ تمام لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہا ایک اور حصہ، یہ جو 5واں حصہ ہے اس میں سے یہ تو پہلا حصہ ہو گیا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ایک اور حصہ ہے وہ یتیموں کے لیے، پھر تیسرا حصہ کیا ہے مسکینوں کے لیے، پھر چوتھا حصہ ہے ابن السبیل، یعنی مسافروں کے لیے۔ تو یہ
مال غنیمت کو استعمال کرنے کا طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلا دیا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ کے اندر کچھ آداب سکھلائے کہ جنگ میں جب آدمی ہو تو اس کو کن باتوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا. کہا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تم دشمنوں سے ملو، جب تمہارا سامنا ہو تو تم جم کر رہو، پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگنا چاہیے. جو گناہ کبیرہ ہیں، گناہ کبیرہ کی لسٹ ہیں صحیح بخاری وغیرہ کے اندر، تو ان میں سے ایک چیز کیا ہے کہ جنگ کے اندر آدمی میدان چھوڑ کر پیٹھ دکھا کر بھاگے، ایک کبیرہ گناہوں میں سے ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جم کر رہو، لیکن اللہ رب العالمین کو یاد کرو. وَاذْكُرُوا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. تو یہ کچھ آداب ہیں. پھر کہا کہ فَتَفْشَلُوا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تم اختلاف نہ کرو، اگر تم اختلاف کرو گے تو تم بٹ جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہیں نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے بعد حضرات، یہ جو جنگ بدر ہوا تھا، تو جنگ بدر میں آنے سے پہلے جو یعنی کفار تھے، وہ آنے سے پہلے کچھ پلاننگ کیا کرتے تھے. پلاننگ کرتے وقت شیطان حاضر ہوا تھا ایک انسان کی شکل میں. وہ انسان سراقہ بن مالک بول کر ایک آدمی تھا کفار میں سے، تو اس آدمی کی شکل میں شیطان آیا تھا. تو کفار قریش جب نکل رہے تھے اپنی بستی سے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، تو جو ہے ان کے پاس ان کے مخالف میں بنو کنانہ بول کر ایک جماعت تھی، ایک قوم، تو ان کے مخالف تھے. تو ان کفار قریش کو ان لوگوں سے ڈر تھا کہ اگر ہم نکل جائیں تو ہو سکتا ہے یہ لوگ ہماری بستی پر اٹیک کر دیں، حملہ کر دیں. تو جو ہے سراقہ بن مالک آ کر کہا، سراقہ بن مالک تو نہیں تھا، وہ شیطان تھا، اس کی شکل میں آ کر کہا کہ کوئی بات نہیں ہے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے آج، میں تمہارا پڑوسی ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں. اس طرح سے اس نے کہا. پھر کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے بعد جب جنگ شروع ہو گئی، فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ، جب جنگ شروع ہو گئی تو یہ الٹے پاؤں بھاگنے لگا شیطان، اور کہا وقال انی بریء منکم انی ارى ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں بری ہوں، میرا کوئی گناہ نہیں ہے، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں بھاگ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں وہ چیز جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ کہہ کر شیطان بھاگ گیا تھا. گویا اس چیز سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ مفسرین نے کہا ہے ایک فائدے کی بات کہ شیطان کبھی انسان کا دوست کی شکل میں آ کر پیش کرتا ہے اپنے آپ کو، تو کبھی دشمن کی شکل میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. وہ وقت کے لحاظ سے انسان کو جو ہے نقصان پہنچانے کے لیے یہ ترکیب استعمال کرتا ہے. اس کے بعد حضرات، سورہ بدر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی تھی فرشتوں کو بھیج کر، اس کا بھی ذکر ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نعمت کے بارے میں کہا، ایک قانون کہہ دیا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو نعمتیں دیتا ہے تو اس نعمتوں کو صحیح طور پر جب استعمال نہیں کرتے ہیں وہ لوگ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس نعمت کو کیا کرتے ہیں؟ چھین لیتے ہیں اور سزا وغیرہ مسلط کر دیتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. نعمتوں کا بدل جانا، اس کا مطلب کیا ہے کہ آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت سے دور ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ناشکرہ بن جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں سے جو ہے اس نعمتوں کو چھین لیتا ہے. اور دو چار باتیں رہ گئیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے مطیع فرما بردار بندوں میں سے شامل کریں. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.